پاک ہے، یا کہ کچھ جانور اور حیوان ایسے بھی ہیں کہ جن کا پیشاب اور گوبر جو ہے وہ پاک ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا گوبر اور پیشاب جو ہے وہ نجس اور پلید ہے۔ اگر کہیں جسم کو، انسان کے کپڑے کو، جسم کو کہیں لگ جاتا ہے، تو چونکہ مسلمان خصوصاً جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں طہارت کا، تو ہر مسلمان کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں پاک ہیں، کون سی چیزیں نجس ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ اس کا نماز سے پہلے بھی خیال رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے انسان کے جسم کا، بدن کا اور جو ہے وہ حد سے اصغر اور اکبر سے انسان کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے، بصورت دیگر جو انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو جانوروں کے گوبر اور پیشاب کے بارے میں ہمارے پاس دو اقوال ہیں، دو قول ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ ہے حنابلہ اور مالکیہ کا، حنابلہ اور مالکیہ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تو اس میں جو متفق علیہ جز ہوتا ہے، جس پہ تمام کا اتفاق ہوتا ہے، وہ ضروری ذکر کرتا ہوں، اور یہ ذکر کرنا ضروری بھی ہے۔ تو تمام فقہائے کرام کا، وہ فقہائے اربعہ یا دیگر جو فقہا ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ایسے حیوان جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جو نجس ہیں یعنی جو حرام ہیں، ان کا گوبر اور ان کا پیشاب بھی نجس ہے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے، تمام فقہائے کرام کا، مذاہب اربعہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ، تمام فقہائے اربعہ کا اور ان کے پیروکاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے جانور جو حرام ہیں، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا پیشاب اور ان کا گوبر بھی نجس ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا پیشاب یا گوبر انسان کے جسم کو، کپڑے کو لگ جاتا ہے تو اسے دھونا پڑے گا، بصورت دیگر اس کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ وہ نجس ہے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گدھے کی لید ہے اس سے آپ نے طہارت یا استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے آبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تاکہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کروں، پانی لا کر دوں یا استنجے کے لیے جو بھی چیزیں ڈیلے وغیرہ لا کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ میرے لیے پتھر لے کر آؤ، ڈیلے لے کر آؤ، جن سے آپ وسلم جو ہے وہ استنجا کریں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے 3 پتھر تو نہ ملے، یا 3 ڈیلے تو مجھے نہ ملے، تو میں نے 2 ڈیلے اٹھا لیے اور ایک گدھے کی لید جو ہے وہ ساتھ تیسری وہ اٹھا لی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر یا 3 ڈیلے حضرت عبداللہ بن مسعود کو لانے کا کہا تھا، تو انہیں 3 پتھر تو نہیں ملے، تو وہ 2 پتھر یا 2 ڈیلے لے آئے اور ایک جو ہے وہ گدھے کی لید لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیے اور گدھے کی لید کو آپ نے پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا انہا رکسن، کہ یہ روثا جو ہے، یہ لید جو ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو اب چونکہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا، حرام ہے، تو اس لیے اس حدیث سے تمام فقہا نے استدلال کیا ہے کہ ایسے جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ایسے حیوان جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا پیشاب اور ان کا گوبر جو ہے وہ بھی نجس ہے، اور ان کے گوشت کے تابع۔ رہی بات ایسے جانوروں کی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال ہیں، آیا ان کا گوبر اور ان کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اور عموماً یہ لوگوں کو پیش آتا ہے، خاص کر جن لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی، اس طرح کی چیزیں، تو اس لیے اس مسئلے کو جو ہے وہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس مسئلے کو مذاق میں ڈال دیتے ہیں، جب کسی کے سامنے، میرے ساتھ یہ کئی دفعہ اس طرح کا واقعہ پیش ہے، یہاں مسجد نبوی کے اندر بسا اوقات کسی مسئلے پر اگر کسی
حاجی سے بحث ہو جاتی تو وہ اس حدیث کو مذاق بنا لیتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ جو جانور حلال ہیں ان کے گوبر اور پیشاب کے بارے میں کہ وہ پاک ہے، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، ہر پاک چیز جو ہے وہ کھائی نہیں جاتی، آپ لوگ جانتے ہیں. تو آگے سے مذاق بنا لیتے ہیں لوگ، گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، سنت کا مذاق اڑانا چاہے لا علمی کے اندر، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے مسئلے کو پہلے آپ سمجھیے اور ضرورت کو بھی سامنے رکھیے کہ ہماری ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھنا اور اس کو واضح کرنا. تو ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جو حلال ہیں، ان کے پیشاب اور گوبر کے بارے میں دو اقوال ہیں فقہائے کرام کے. ہمارے سامنے دو اقوال ہیں. پہلا قول ہے حنابلہ اور مالکیہ کا. حنابلہ یعنی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار یا ان کی طرف نسبت کرنے والے لوگ ہیں، اور مالکیہ یعنی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو فقہا نسبت کرنے والے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جو حلال ہیں، حیوان ہرن ہو یا پھر جو ہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، جنگلی جانور حیوان ہوں یا پھر پالتو ہوں، یعنی جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل ان کے پیروکار کہتے ہیں، یا حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا گوبر اور پیشاب بھی پاک ہے. ان کا گوبر بھی اور پیشاب بھی پاک ہے. کن جانوروں کا؟ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کن حیوانوں کا؟ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں. یہ پہلا قول ہے امام احمد بن حنبل کے پیروکار حنابلہ اور امام مالک کے پیروکار یعنی مالکیہ کا پہلا قول ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب بھی پاک ہے، اگر کہیں جسم کو لگ جاتا ہے، کپڑے کو لگ جاتا ہے تو اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا، اسے پاک کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ نجس ہے ہی نہیں. ان کی جو ہے وہ تین دلیلیں ہیں، تین احادیث جو ہے وہ ان کی دلیلیں ہیں. سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث آپ غور سنیے گا، اس سے متعلقہ کئی ایک مسائل انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. وہ حدیث یہ ہے کہ بنو ارینا قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کچھ دن مدینہ میں ٹھہرنے کی وجہ سے مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، تو مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے ان کے پیٹ خراب ہو گئے. ارینا قبیلے کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفد کی صورت میں، گروپ کی صورت میں ملاقات کے لیے آئے اور اسلام لائے، مسلمان ہوئے، ان کے پیٹ خراب ہو گئے مدینہ میں آ کر. تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارے پیٹ خراب ہو گئے، مدینہ کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چراگاہ کی طرف بھیجا جہاں صدقے اور زکوٰۃ کے اونٹ جو ہے وہ چرائے جاتے تھے یا بندھے ہوئے تھے. یہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر چراگاہ موجود تھی جہاں صدقہ اور زکوٰۃ کے اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکھتے تھے، اور وہاں باقاعدہ چرواہے بھی رکھے ہوئے تھے جو ان کو چرانے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں چراگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جو صدقے اور زکوٰۃ کے اونٹ ہیں ان سے تم جا کر ان کا دودھ اور پیشاب جو ہے مکس کر کے اس کو استعمال کرو. یعنی دودھ کے اندر ان کا پیشاب ڈال کے، کن کا؟ اونٹوں کا پیشاب ڈال کر تم اس کو پیو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر اور صحیح حدیث ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ چراگاہ میں گئے، کچھ دن وہاں رکے اور انہوں نے اونٹوں کے دودھ کے ساتھ ان کے پیشاب کو ملا کر پیا، جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو نسخہ جو ہے وہ بتلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. شفایاب ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتے یا شکریہ ادا کرتے، مہربانی یا تھینکس بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ناشکری کرتے ہوئے جو چرواہے تھے اس چراگاہ میں اونٹ چرانے والے، ان کو قتل کر دیا، ان کا مسئلہ کر دیا، ان کی آنکھیں نکال دیں اور لوہے کی گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈال دیں، اور مرتد ہو کر گویا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے. جب رسول اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، اونٹ بھی ان سے واپس لے لیے، صدقے کے اونٹ وہ لے کر بھاگ نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جب صحابہ نے ان کو پکڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا، چونکہ قصاص میں جو ہے وہ بدلہ برابر ہوتا ہے. تو جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو، اونٹ چرانے والوں کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی تھی گرم کر کے آگ کی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا، اور ان کو تڑپتے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کو تڑپتے ہوئے آپ نے وہاں گرم زمین پر، مٹی پر جو ہے چھوڑ دیا، اسی طرح وہ مر گئے. تو اس حدیث سے علماء کرام نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ان کو علاج بتایا ہے، آپ کبھی بھی ناپاک چیز کا، حرام چیز کا علاج نہیں بتا سکتے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس کو بغیر سند کے معلق ذکر کیا، لیکن یہ متصل صحیح سند سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول جو ہے وہ ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی. تو علماء کرام فرماتے ہیں، مالکیہ اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اونٹوں کا، اگر بکریوں کا، اگر بھیڑوں کا، اگر اس طرح کی چیزوں کا پیشاب یا گوبر جو ہے وہ نجس ہوتا، ناپاک ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انہیں دودھ کے ساتھ ملا کر پیشاب پینے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کی جو ہے وہ قول ہے، یا بعض حدیث میں بھی یہ چیز ثابت ہے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. تو یہ پہلی دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب بھی جو ہے وہ پاک ہے، اگر کہیں لگ جاتا ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ نجس نہیں ہے. دوسری دلیل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کانا یصلی قبل ان یبنى المسجد فی مرابض الغنم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی تعمیر ہونے سے پہلے. جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی تعمیر ہونے سے پہلے آپ نے بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی. یہ دوسری دلیل ہے ان فقہائے کرام کی جو کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب جو ہے یہ نجس نہیں، ناپاک اور پلیت نہیں، بلکہ یہ پاک ہے، اگر کہیں لگ جاتا ہے تو اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے، تو اگر یہ نجس ہوتا ان کا پیشاب اور ان کا گوبر تو آپ وہاں نماز کبھی نہ پڑھتے، کیونکہ جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، جہاں بکریاں رکھی جاتی ہیں باڑے کے اندر، وہاں وہ پیشاب بھی کرتی ہیں، ان کا پخانہ وغیرہ، ان کا جو گوبر وغیرہ جو ہے ان کی مینگنیاں وغیرہ جن کو بولتے ہیں، وہ بھی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے رہے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں جو حلال حیوان ہیں، ان کا پیشاب اور گوبر جو ہے وہ نجس نہیں ہے. یہ دوسری دلیل ہے مالکیہ اور حنابلہ کی. تیسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے، حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث، رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا اصلی فی مرابض الغنم، کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ممکن وہ چرواہا ہو یا ممکن ان کا کاروبار ہو بکریوں کا. تو اس آدمی نے کئی ایک سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا اس صحابی کا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتلائیے کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا نام، ہاں تم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو. یہ تیسری دلیل ہے ان فقہائے کرام کی جو یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کا، حلال جانوروں کا جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، وہ حیوان ہوں یا جانور ہوں، چوپائے جو ہیں، ان کا گوبر اور پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے. پہلا قول ہمارا کلیئر ہوا. اس میں جو ہے وہ مالکیہ اور حنابلہ کا یہ قول ہے. دوسرے قول کی طرف آتے ہیں. دوسرا قول ہے حنفیہ اور شافعیہ کا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار امام شافعی رحمۃ اللہ اور ان کے پیروکار. شافعی اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جانور جو حلال ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا گوبر اور پیشاب جو ہے یہ نجس ہے. ان کا گوبر اور پیشاب جو یہ نجس ہے، یہ گوشت کی طرح پاک نہیں ہے. انہوں نے گویا کہ شافعیہ اور حنفیہ نے تمام حیوانوں کا، تمام جانوروں کا گوبر اور پیشاب اس کو نجس قرار دیا ہے. یہ فرق ہے پہلے قول میں اور دوسرے میں. پہلے قول والے حرام جانوروں میں تو ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ جو حرام جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا گوبر اور پیشاب بھی نجس، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جو حلال جانور ہیں، پہلے قول والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاک مانتے ہیں کیونکہ اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. لیکن حنفیہ اور شافعیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے گوبر پیشاب کو سب کے برابر رکھیں گے، اس میں فرق کی کوئی دلیل نہیں ان کے ہاں. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی میں نے ذکر کی صحیح مسلم کی، کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سوالات کیے تھے. ان میں سے ایک اس نے سوال یہ کیا تھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اسی حدیث کے اندر اس سے پہلے، یعنی اس جملے سے پہلے ایک دوسرا اس نے سوال کیا تھا صحابی رسول نے، کیا میں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟
جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں کیا وہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اونٹوں کے باڑے میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس حدیث سے حنفیہ اور شافعیہ نے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں جو حلال ہیں، ان کا گوبر پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس اور پلیت ہے، پاک نہیں ہے۔ اگر پاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس صحابی کو اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے نہ روکتے۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری ان کی دلیل جو ہے وہ عمومی روایات ہیں جو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ پیشاب سے بچنے کے بارے میں جو احادیث ہیں، اس میں ایک حدیث جو صحیح بخاری مسلم کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کا جو سواری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے بدکنا شروع کر دیا، حرکت میں آ گئی، وجد میں آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے جو ہے وہ صحابہ کو فرمایا کہ یہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے سواری جو ہے بدکنا شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قبر والے جو ان کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے سواری جو ہے وہ، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر کی جو جب قبر کا عذاب ہوتا ہے تو اس میں جو مردے کو عذاب ہوتا ہے، فوت شدہ آدمی کو، اس کی چیخیں جو ہیں ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ یہ دوسری ایک صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو سواری اس وجہ سے بدکنا شروع ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دو بندوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان بکبیر، کہ کوئی بڑے گناہ ان کے ہاں یہ کوئی اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے گناہ، یعنی ان کے نزدیک کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ گناہ بڑا ہی تھا لیکن وہ اس کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو چغل خور تھا، اس چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اس حدیث کے دو طرح کے الفاظ ہیں۔ بعض الفاظ میں مطلق پیشاب کا ذکر ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، کسی چیز کے پیشاب کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، مطلق پیشاب کا ذکر ہے، یعنی وہ انسان کا ہو کسی چیز کا بھی ہو۔ لیکن دوسری ایک حدیث میں اس کی صراحت آ گئی کہ کان لا یستتر من بولی، کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو اب اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حنفیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ پیشاب ساری چیزوں کا برابر ہے، گوبر ساری چیزوں کا برابر ہے، تو اس وجہ سے چونکہ اس میں وعید آئی ہے پیشاب سے جو نہیں بچتے ان کے لیے، تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جانور چاہے حلال ہوں چاہے حرام، ان کا گوبر اور جو پیشاب جو ہے یہ نجس ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس دونوں اقوال میں سے راجح کی طرف کہ راجح کون سا موقف ہے، درست کون سا موقف ہے۔ آپ نے دلائل سن لیے فریقین کے۔ جو پہلے قول والے ہیں حنابلہ اور مالکیہ، ان کے دلائل صریح ہیں، واضح ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا غموض نہیں ہے۔ لیکن جو شافعیہ اور حنفیہ کے دلائل ہیں اس کے اندر غموض ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ سمجھ لیں تخصیص نہیں، عمومی روایات ہیں، عام روایات ہیں، اس کے اندر کسی چیز کی تخصیص نہیں کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تعارض آ جاتا ہے دلائل میں، دو دلیلوں میں، ان میں سے ایک دلیل جو ہے وہ عام ہو یا مطلق ہو اور دوسری جو خاص یا مقید ہو، تو خاص اور مقید کو ترجیح دی جاتی ہے عام اور مطلق پر۔ یہ میں نے آپ کو پہلے یہ قاعدہ ذکر کر چکا ہوں۔ تو چونکہ واضح طور پہ حدیث کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اونٹوں کے چرواہوں کو دودھ کے اندر پیشاب ڈال کے اونٹوں کا پینے کا آپ نے حکم دیا ہے اور اس سے ان کو شفا بھی مل گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حرام چیز، نجس چیز کا علاج نہیں بتاتے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے جانور جن کا گوبر، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو حلال ہیں حیوان، ان کا گوبر اور ان کا پیشاب بھی ان کے گوشت کے تابع ہے، ان کا گوبر اور ان کا پیشاب بھی ان کے گوشت کے تابع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیزوں میں جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان میں اصل یہ کہ وہ پاک ہیں، یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز میں اصل اس کا پاک ہونا ہے، الا کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے، الا کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے۔ تو یہاں کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس ہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ ان کے پاک ہونے کے جو ہے وہ دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے پاس ان کے پاک ہونے کے دلائل موجود ہیں تو ہم اصل پر ہی ان کو باقی رکھیں گے، الا کہ ہمارے پاس کوئی واضح صریح دلیل آ جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ نجس ہے۔ رہی بات اس حدیث کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو اس کی علماء کرام نے توجیہ یہ کی ہے یا اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اونٹ شیطانی جانور ہے۔ اونٹ جو ہے یہ شیطانی جانور ہے، حدیث میں آتا ہے بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ شیطانوں سے کی گئی ہے، مطلب کہ آپ فرمایا کہ اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے اونٹ کے اندر۔ یہ بعض حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں
کہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، تو لہٰذا علماء کرام نے فرمایا کہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا پیشاب نجس ہے یا ان کا جو ہے وہ گوبر نجس ہے، بلکہ اس وجہ سے آپ نے منع کیا ہے کہ ممکن ہے نماز پڑھنے کے دوران وہ اونٹ اس کے اوپر چڑھ جائے، اس کو قتل کر دے، اس کو نقصان دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی دوستی بھی بے مثال ہے اور اس کی دشمنی بھی بے مثال ہے۔ جب یہ اونٹ جو ہے اپنی مستی میں آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا انسان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس کو منہ سے اٹھا لیتا ہے، اس کے اوپر پاؤں اگر دے دے انسان کے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی توجیہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں جو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، بکریوں کے باڑے میں اجازت دی ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا پیشاب گوبر تو پاک ہے، لیکن منع اس لیے کیا ہے کیونکہ اونٹ انسان کو قتل کر سکتا ہے، بہت بڑا جانور ہے۔ لیکن بکریوں کے بارے میں آپ نے اجازت دی کیونکہ بکری جو ہے وہ شریف جانور ہے، لیکن اس کا گوبر اور جو ہے وہ پیشاب ان کا پاک ہے، دونوں کا۔ تو یہ جواب دیا انہوں نے اس دلیل کا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بکری اونٹوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ شریر جانور ہے، اور اس وجہ سے اگر وہ اونٹوں کے باڑے میں انسان نماز پڑھ رہا، ممکن ہے اونٹ اس کے اوپر چڑھ جائے، اس کو نقصان دے، اس کو قتل کرے، یا کچھ بھی انسان کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہ اس کا علماء کرام نے جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ تیسری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم حنفیہ اور شافعیہ کا قول مان لیں، اگر ہم حنفیہ اور شافعیہ کا قول مان لیں، تو پھر ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں، جو دیہات ہیں، جو قصبے ہیں، جو گاؤں ہیں، ان سارے لوگوں کی تو نمازیں قبول نہیں، ان سارے لوگوں کا کھانا ہی پاک نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ تعصب میں آ کر، تقلید میں آ کر حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو یہ حدیث بیان کرو نا کہ اونٹوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بعض لوگوں کو اونٹوں کے دودھ کے اندر پیشاب ڈال کر اونٹوں کا پینے کا علاج بتایا آپ نے کئی بیماریوں کا، تو مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں حدیث کا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ یہ نجس ہے۔ تو بھائی پہلے اللہ کی نبی سنت تو دیکھو، تم استہزاء کر رہے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کا طب نے، میڈیکلی طور پہ بھی کئی ڈاکٹر حضرات نے، کئی محققین نے یہ جو ہے وہ تحقیق پیش کی ہے کہ واقعتاً ہی اگر اونٹ کے دودھ کے اندر اس کا پیشاب ملا کر پیا جائے تو کئی بیماریوں کو اس کے اندر علاج ہے۔ حدیث کی روشنی میں ان لوگوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے، یہ سرچ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یعنی سائنس نے بھی یہ تحقیق کر کے نتیجہ اخذ کیا، اونٹ کا پیشاب اور اس کا دودھ اگر مکس کر کے پیا جائے تو پیٹ کی تمام بیماریوں کو اس کے اندر علاج موجود ہے۔ تو گویا کہ حدیث کے اندر بھی ثابت ہو گیا اور جدید سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس موقف کو اختیار کرنا چاہیے جو ہے اور آپ نے جس کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم اس کو نجس قرار دے دیں، ہمارے ہاں جو دیہاتی علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمین، جو ان کا سین ہوتا ہے گھروں کا، اس کے اندر گوبر لگاتے ہیں، بھینسوں کا، گائے وغیرہ بھینسوں کا گوبر گھروں کے اندر لگاتے ہیں، وہ اس پہ ان کی عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں، ان کی خواتین نماز بھی پڑھتی ہیں۔ تو کیا ان ساری، جو آپ سمجھ لیں کہ حناف ہیں، جو حنفی ہیں، کیا ان سب ان کی خواتین کی نمازیں قبول نہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں تو نجس ہے نا۔ اگر ہم یعنی اگر ہم انصاف کی بات لیں تو جن لوگوں کے ہاں یہ گوبر نجس ہے، ناپاک ہے، بھینسوں کا، جانوروں کا پیشاب یا گوبر، ان کی تو نمازیں پھر قبول نہیں، کیونکہ وہ نجس چیز پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ گھروں کے اندر سین کے اندر گوبر لگاتے ہیں سارے، دیہاتوں کے اندر ابھی بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ جو ان کا سین ہوتا ہے گھر کا، اس کے اندر وہ گوبر لگاتے ہیں سارا، عید سے پہلے عموماً جو مناسبات ہوتی ہیں۔ اسی طرح کئی گھروں کے اندر گوبر کے ساتھ کھانا پکتا ہے، بھینسوں کا گوبر خشک کر کے، گائے کا گوبر خشک کر کے اس کا باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر کھانا بنایا جاتا ہے۔ تو کیا دھواں نہیں لگتا کھانے کو؟ کیا یہ دھواں کھانے تک نہیں پہنچتا؟ تو انسان کو جو ہے وہ ضروریات کو بھی دیکھنا چاہیے اور حدیث کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا تمام دلائل سے اور جو واقع ہے، ہمارا جو عرف ہے، معاشرہ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کے اندر جو لوگوں کا عمل درآمد ہے، ان تمام چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے جانور جن کا گوشت حلال ہے، جو حلال جانور ہیں، ان کا گوبر اور پیشاب بھی جو ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں۔ اگر کہیں لگ جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ پاک ہے اور اس کے اندر نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ راجح موقف یہی ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اور یہی موقف کو ترجیح دی ہے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب آتے ہیں ہم اگلے مسئلے کی طرف، وہ ہمارا مسئلہ ہے کتے کی نجاست کے بارے میں۔ کتے کی نجاست کے بارے میں مسئلہ ہم پڑھیں گے، یہ دوسرا مسئلہ جس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آیا کتا جو ہے وہ نجس ہے؟
کیا اس کا پورا جسم نجس ہے یا اس کا لعاب جو ہے وہ نجس ہے؟ تو اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ مسئلہ انہوں نے بہت آسان کر کے ذکر کیا ہے. جو صاحب کتاب ہمارے حافظ عمران ایوب لوری صاحب ہیں انہوں نے اس کو بہت مشکل کر کے مسئلے کو پیش کیا ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان کر کے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے. انہوں نے اس میں 3 اقوال ذکر کیے ہیں. کتے کی نجاست کے بارے میں علماء کرام کے 3 قول ہیں، فقہاء کے، مذاہب کے 3 قول ہیں. پہلا قول جو ہے وہ امام مالک کا ہے. پہلا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام مالک کے نزدیک کتا سارے کا سارا ہی پاک ہے. امام مالک کے نزدیک کتا سارے کا سارا پاک ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فرق آپ رکھیں ذہن میں، پاک چیز، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، یا ہر حرام چیز جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر حرام چیز جو ہے وہ بذات خود نجس نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ نہ ہو کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ کتا تو حرام ہے، آپ پاک کہیں اس کا مطلب کھا بھی سکتے ہیں اس کو. نہیں بھائی، فرق ہے. ہر پاک چیز کو کھایا نہیں جاتا، ہر پاک چیز کو کھایا نہیں جاتا، اور ہر جو ہے وہ پاک چیز، ہر حلال چیز جو ہے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پاک بھی ہر وقت نہیں ہوتی. تو امام مالک کے ہاں کتا سارے کا سارا پاک ہے، حتیٰ کہ اس کا لعاب جو ہے اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ بھی پاک ہے. دوسرا قول جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. یعنی ان کا ایک قول، ان کے 2 قول، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے 2 قول ہیں اس مسئلے میں کتے کی نجاست کے بارے میں. پہلا قول ان کا جو ہے وہ شافعی کے ساتھ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیروکاروں کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ کتا سارے کا سارا ہی نجس ہے. کتا مکمل طور پہ نجس ہے. اس کا لعاب ہو گیا، اس کے بال ہو گئے، اس کا گوشت ہو گیا، اس کی ہڈیاں ہوگی، کوئی بھی چیز اگر انسان کو ٹچ کرتی ہے یا کوئی اس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. یہ قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت یا ایک ان کا قول. تیسرا قول جو ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی حنفیہ کا، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی ان کے ساتھ، ایک قول ان کا بھی ان کے ساتھ. یعنی امام احمد بن حنبل سے 2 قول ہیں، ایک شافعی کے ساتھ ہے اور ایک قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کتے کے بال تو پاک ہیں، کتے کے بال جو جسم پر ہوتے ہیں وہ تو پاک ہیں، لیکن کتے کا لعاب جو ہے یہ نجس ہے. کتے کا لعاب جو ہے یہ نجس ہے. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل تمام یعنی جو مذاہب اربع ہیں، 3 اقوال ہم نے ذکر کیے ہیں، ان کی دلیل وہ ایک حدیث ہی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، یا پہلی بار مٹی کے ساتھ دھو لیا جائے، یا پھر آخری بار میں سے کسی ایک باری میں مٹی کے ساتھ، یعنی یا شروع میں دھو لیا جائے مٹی کے ساتھ ایک بار، یا پھر آخر میں. ان 7 باریوں میں سے، یعنی 7 بار دھونا ہے تو یا شروع میں آپ ایک بار مٹی سے دھو لو، یا پھر آخر میں ایک بار جو ہے مٹی سے دھو لو، تو وہ برتن جو ہے پاک ہو جاتا ہے. اس حدیث سے امام مالک کہتے ہیں کہ یہ صرف تعبدی حکم ہے، یہ صرف تعبدی حکم ہے، اس میں علت بیان نہیں کی گئی. ہمیں حکم دیا گیا آپ برتن کو دھو لو، تو اس میں حکم نہیں دیا، آپ نے بتایا نہیں کہ کیوں برتن دھونے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا لعاب جو ہے وہ نجس ہے، بلکہ یہ حکم ہے، عبادت ہے، ہم کریں گے بس. لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ کتا جو ہے وہ نجس ہے. یہ دلیل ہے امام مالک کی، جو کہتے ہیں کہ کتا سارے کا سارا ہی پاک ہے اگر اس کا لعاب جو ہے وہ اس کے بال، اس کا جسم. امام مالک جو ہے وہ اسی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں. امام شافعی جو ہیں، امام شافعی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کتا سارے کا سارا نجس ہے. کتا سارے کا سارا نجس ہے. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے وہ برتن جس کے اندر کتا منہ ڈال جائے، آپ نے اس کے لعاب لگے برتن کو 7 بار دھونے کا حکم دیا ہے. تو جب اس کا لعاب اتنا نجس ہے، اس قدر نجاست اس کی ہے کہ برتن کو 7 بار دھویا جائے گا، تو اس کا باقی جسم کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا انہوں نے لعاب پر، کتے کے لعاب پر باقی جسم کو قیاس کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ کتے کا پورا جسم، حتیٰ کہ اس کے بال بھی جو ہے وہ نجس ہیں، اسی حدیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس برتن کو 7 بار دھونے کا حکم دیا ہے جس برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے. تو جب لعاب اس کا جو ہے وہ نجس ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا جسم تو بالاولیٰ جو ہے وہ نجس ہوگا. تیسرا قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد کا ایک قول یا ایک روایت ان سے ہے. ایک ان کا شافعی کے ساتھ قول ہے اور دوسرا ان کا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ ہے. یہ تیسرا قول ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کے بال پاک ہیں، لیکن کتے کا لعاب اور اس کا باقی جسم جو ہے وہ نجس ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟
ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر سے لعاب کا ذکر ہے، باقی چیزوں میں اصل طہارت ہے الا کہ اس کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے. اور دوسری دلیل یہ ہے جن لوگوں نے کتے کے بالوں کو پاک کہا ہے، اگر کہیں لگ جاتے ہیں کتے کے بال یا کتے کا جسم ٹچ کر جاتا ہے یا کوئی انسان اس کو ٹچ کر لیتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا انسان کا جسم یا کپڑا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باڑے کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتا رکھنے کی اجازت دی ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کتے کے بال جو ہے وہ ناپاک کر دیے جائیں، نجس قرار دے دیے جائیں، تو انسان جب کتے کو شکار کے لیے لے کر جاتا ہے یا بکریوں کے اندر گھل مل کر کتا رہتا ہے تو اگر اس کے ہم بالوں کو ناپاک کر دیں گے تو گویا کہ اس سے بچنا ناممکن ہے. یہ ایک ضرورت ہے، جیسا کہ ہم نے بلی کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ بلی اصل تو درندہ ہی ہے لیکن اس کو درندوں میں سے مستثنا کر دیا گیا اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یطوافین علیکم الطوافات، کی یہ تمہارے اوپر آنے جانے والی ہے، اس سے تمہارا چھٹکارا ناممکن ہے. تو لہٰذا ضرورت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ بلی کا جوٹ جو ہے وہ ہم اس کا پانی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتے کے بال جو ہیں وہ تو پاک ہیں، یعنی وہ نجس نہیں ہوتا انسان کا جسم اسے ٹچ کرنے سے، لیکن اس کا لعاب اور اس کی باقی چیزیں اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ وہ نجس ہے. جو کتاب والے ہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ عمرانی بلوری صاحب، انہوں نے کتے کے باقی اعضاء کو پاک کہا ہے جیسا کہ امام مالک کا موقف ہے، لیکن میرے نزدیک یہ موقف درست نہیں ہے. اس کے دلائل باقاعدہ طور پہ موجود ہیں. جب قیاس موجود ہے، اصل اس کا لعاب جب اتنا نجس ہے تو اس کے باقی اعضاء تو بالاولیٰ جو ہے وہ نجس ہوں گے. اس کا جو ہے وہ خون ہو گیا کتے کا گوشت ہو گیا، کتے کی ہڈیاں ہوں گی، یہ ساری چیزیں تو بالاولیٰ نجس ہوں گی. جب اس کا لعاب اتنا نجس ہے کہ 7 بار برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے تو باقی اس کے اعضاء تو بالاولیٰ نجس ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالوں کو، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بالوں کو مستثنا کیا جائے گا اس کے نجس ہونے سے ضرورت کی وجہ سے، جیسا کہ بلی کو اس کے جوٹ کو جو ہے وہ اس کے بچے ہوئے پانی کو پاک قرار دیا گیا ضرورت کی وجہ سے، ایسے ہی کتے کے بالوں کو پاک قرار دیا جائے گا ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ کھیتیوں میں لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، رکھوالی کے لیے، شکار کے لیے لوگ لے کر جاتے ہیں. جو شکار کے لیے پکڑتا ہے کتے کو کتنی بار اس کا جسم اس طرح ٹچ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ضرورت کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتے کا جو ہے وہ باقی تو سارا کتا نجس ہے لیکن کتے کے جو بال ہیں ان کو استثناء قرار دیا جائے گا، مستثنا قرار دیا جائے گا ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کھیتی کی رکھوالی کے لیے یا شکار کے کتے رکھنے کے لیے. عموماً احادیث کے اندر تو کتے کے رکھنے کی ممانت آئی ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر کے اندر کتا بلا ضرورت رکھتا ہے اس کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک قرات جو ہے وہ ثواب کم کیا جاتا ہے. اس کے روزانہ کی بنیاد پر اس کے اجر میں سے ایک قرات جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے. ہمارے آج فیشن بن چکا ہے، آج گھر گھر کے اندر لوگ جیسے انگریزوں کو دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی گھروں کے اندر کتے رکھنا شروع ہو گئے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے، المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے پہلے ہی اجر کوئی نہیں، نیکیاں ہماری پہلے ہی بہت کم ہیں، اور ہم گھروں کے اندر کتے رکھ کے اپنی وہ نیکیاں جو بہت کم ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آدمی ان کتوں کے علاوہ جن کی آپ نے اجازت دی ہے گھر کے اندر کتا رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آدمی کے نامہ اعمال سے روزانہ کی بنیاد پر ایک قرات یعنی احد پہاڑ کے برابر اس کی جو ہے وہ نیکیوں میں سے اجر جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے. تو فیشن سمجھ کر، انگریزوں کو دیکھ کر، کفار کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر گھر کے اندر ہمیں کتا نہیں رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے انسان کے نامہ اعمال میں کمی آتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک قرات ثواب جو احد پہاڑ کے برابر اجر کم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ ہے، مشابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں سے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی روایات ہیں، ان اپنی روایات کو نہ چھوڑیں، ان اپنی اسلامی تہذیب کو نہ چھوڑیں. جب ہمارے نبی نے حکم دے دیا ہے کہ گھروں کے اندر کتا نہ رکھو، اس سے اجر کم ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی بات کو مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے نبی ہیں. اگر ہمیں واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اپنے گھروں سے کتے کو نکال دینا چاہیے، سوائے ان کتوں کے جن کی آپ نے رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ بکریوں کی رکھوالی کے لیے ہو یا پھر جو ہے وہ کھیتی کی رکھوالی کے لیے، یا علماء کرام نے اجازت دی ہے اگر کسی کا گھر بالکل باہر ہے، دیہات کے اندر،
اور شہر کے اندر نہیں یا قصبے کے بالکل درمیان میں نہیں، الگ تھلگ ہے، تو اس آدمی کو علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ کتا رکھ سکتا ہے رکھوالی کے لیے، بصورت دیگر جو ہے فیشن کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے گھر میں کتا رکھنا یہ جو ہے وہ جائز عمل نہیں ہے۔ تو یہ ہے کتے کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے موقف جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ کتے کے بال جو ہیں ان کو مستثنا کیا جائے گا، باقی پورے کتے کا جسم جو ہے اس کے لعاب کے تابع ہو کر وہ سارے کا سارا نجس ہو جائے گا۔ اور کتے کے پاک کرنے کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ 7 بار برتن کو دھویا جائے گا، اور پہلی بار شروع میں یا آخر میں ایک بار اس کو مٹی سے۔ ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو مٹی نہیں ملتی، اگر آدمی کو مسلمان کو مٹی نہیں ملتی تو کیا کرے؟ تو اس صورت میں صابن وغیرہ، ڈیٹول وغیرہ اس طرح کی جو کیمیکلز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ مٹی استعمال کی جائے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ جو آپ سمجھ لیں کہ کیپیسٹی یا جو طاقت اور قوت مٹی کے اندر موجود ہے وہ شاید ہی کسی اور کیمیکل کے اندر موجود ہو یا اس کا تصور رکھا جا سکے۔ تو لہٰذا افضل یہی ہے کہ کوشش کرے انسان مٹی کے ساتھ ایک دفعہ دھوئے، لیکن اگر مٹی میسر نہیں آتی، خاص کر شاید جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہروں کے اندر، تو پھر اس کے مقابلے میں یا اس کے عوض کے طور پر صابن وغیرہ، ڈیٹول وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کیمیکل استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ وہ کتا جو شکاری ہے، شکاری کتے کے لعاب کے بارے میں، یہ تو ہم عام کتے کا ذکر کر رہے تھے، شکاری کتے کے لعاب کے بارے میں بھی علماء کرام تمام کا اس بات پر اتفاق ہے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ شکاری کتے کا لعاب بھی دوسرے کتے کی طرح نجس ہے، دوسرے کتے کی طرح نجس ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ جب کتا کوئی شکار کرتا ہے تو اس شکار کو یا اس جانور کو جس کو کتا شکار کرتا ہے اسے 7 بار نہیں دھویا جائے گا۔ علماء کرام نے استثناء رکھا ہے کہ ایسا جانور جسے کتا شکار کرتا ہے، ایسا کتا جو شکاری ہو، عام کتا نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب 2 کتے چھوڑے جائیں، اگر کوئی شکاری کتے کے ساتھ دوسرا کتا بھی مل جائے جو شکاری نہیں ہے اور اس پہ بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو چھوڑتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو یا اس گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے جس کو کتا شکار کرتا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اگر کتا شکار کرتا ہے کوئی جانور، تو اس جانور کے جہاں سے کتے نے پکڑا ہے، اس کو جو ہے وہ کاٹا ہے، اس کو ہم 7 بار نہیں دھوئیں گے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہارے لیے کتے شکاری شکار کرتے ہیں تم انہیں اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ تو اس کے اندر 7 بار دھونے کا حکم نہیں بلکہ کھانے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ شکار کے بارے میں سوالات کرتے رہتے تھے، شکاری کتوں کے بارے میں باقاعدہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر جو ہے وہ کتب حدیث کے اندر ابواب قائم کیے ہیں، کتابیں ذکر کی ہیں، باقاعدہ حدیث ذکر کی ہیں، تو ان کے اندر بھی کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ 7 بار وہ جانور کا وہ حصہ دھویا جائے گا جہاں کتا پکڑتا ہے یا اس کو کاٹتا ہے شکاری کتا۔ لہذا ضرورت کی وجہ سے اس جانور کو جس کو کتا شکار کرتا ہے، شکاری کتا ہو بشرطے کہ عام کتا نہ ہو، تو اس کو 7 بار دھونے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ ضرورت کی بنیاد پر وہ پاک ہے، وہ جانور کا وہ حصہ جہاں سے کتے نے اس کو پکڑ کر شکار کیا ہے یا اس کو کاٹا ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اور یہی راجی امام جو ہے وہ ابن تیمیہ اور دیگر علماء کرام نے اس کو جو ہے وہ راجی قرار دیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہمارے پاس ہے دیگر درندوں کا۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، بارشوں کا پانی، مختلف تالاب بنائے ہوتے ہیں، خاص کر جو لوگ باہر رہتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، انہوں نے اپنی بھینسوں کے لیے تالاب بنائے ہوتے ہیں، حوض بنائے ہوتے ہیں جہاں پانی جمع کر کے وہ جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، وہاں سے گدھے بھی پانی پیتے ہیں، وہاں سے رات کو درندے بھی آ جاتے ہیں جن میں بھیڑیا ہو گیا، اس طرح کے جو ہے وہ دیگر درندے جنگلی جو ہیں وہ آ کر وہاں سے پانی پی لیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ لوگ سفر کرتے تھے تو راستے کے اندر جو حوض ہوتے تھے پانی کے یا پانی جمع ہوتا تھا ان سے بھی درندے صاحب ذرا پانی پیتے تھے۔ تو اس پانی کا کیا حکم ہے جس کے اندر جو ہے وہ درندے منہ ڈال جائیں؟ تو اس کے بارے میں ہمارے پاس 2 طرح کی روایات احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس پانی کے بارے میں جس کے اندر جو ہے وہ چوپائے یا درندے وغیرہ جو منہ ڈال جائیں، تو اس پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ حدیث سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی جو ہے وہ 2 کلوں کو پہنچ جائے تو وہ ناپاک اور نجس نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے علماء کرام نے کہا ہے
کہ اگر وہ پانی کم مقدار میں ہو اور اس میں چوپائے اور درندے جو ہیں یہ منہ ڈال جائیں یا پانی اس کو پی جائیں تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر زیادہ مقدار میں ہو، جیسا کہ ہم پہلے اختلاف پڑھ چکے ہیں، یہ ان کے ہاں ہے جنہوں نے فرق کیا ہے کم اور زیادہ کا، لیکن میں آپ کو بتایا تھا کہ راجح موقف اور درست موقف یہی ہے کہ کم اور پانی کم اور زیادہ کلتین کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ پانی کے اثر رنگ بو ذائقہ بدلنے کا اعتبار ہوگا۔ اگر جانور درندے وہاں سے پانی پیتے ہیں اور پانی اس قدر کم ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ منہ ڈالنے سے اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ یا کوئی چیز چینج ہو جاتی ہے تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اور اگر وہ پانی جو ایک بہت بڑے تالاب کی صورت میں باہر صحرا کے اندر راستے کے اندر موجود ہے حوض کی صورت میں، اگر اس کا رنگ اور بو ذائقہ چینج نہیں ہوتا تو اپنی اصل پر باقی ہے، درندوں کا جھوٹ وغیرہ اس کا نقصان نہیں کر سکتا، اسے نجس نہیں کر سکتا، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان حوضوں کے بارے میں، ان تالابوں کے بارے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں، تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں یا طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اسے پی سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہا ما حملت فی بطونہا، کہ ان درندوں کے لیے جو وہ اٹھا کر لے گئے اپنے پیٹوں کے اندر وہ ان کے لیے ہے، اور ہمارے لیے جو باقی ہے وہ پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں راجح موقف یہی ہے کہ اگر پانی بہت کم مقدار میں ہو، یعنی اس کے اندر ان کا منہ ڈالنے سے یا پینے سے اس کا رنگ بو ذائقہ چینج ہو جائے تو پھر وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر پانی کافی مقدار میں اور اس کا رنگ بو ذائقہ چینج نہیں ہوگا تو اس صورت میں وہ پانی پاک ہے جس کے اندر درندے، اور یہ ضرورت ہے عموماً لوگ جو باہر دیہات میں رہتے ہیں ان کے جو پانی باہر ہوتا ہے تالابوں وغیرہ کی صورت میں، وہ رات کو آتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں گیدڑ آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو لیکن وہ پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ آخری مسئلہ جس کو ہم پڑھ کر جو ہے وہ یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کا، وہ ہے خونوں کی قسموں کے بارے میں، خونوں کی قسموں کے بارے میں کہ جو خون ہیں ان کی قسم پاک ہیں کون کون سی نجس ہیں۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ خون یا تو پاک ہوگا یا نجس ہوگا، یا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا، نجس اور پلیت ہوگا۔ تو جو خون پاک ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں، جو خون پاک ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ خون ہے جو سمندری جانوروں کا ہو، پہلا خون وہ ہے جو سمندری جانوروں کا ہو۔ میں اصل جو راجہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں راجہ موقف درست موقف، اگر کہیں اختلاف ہوا تو انشاءاللہ وہ ہم باقاعدہ پڑھیں گے۔ تو جنگلی جو سمندری جانور ہیں، جو سمندری جانور ہیں ان کا خون، مچھلی ہوگی یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہوگی، ان کا خون علماء کرام فقہاء نے کہا ہے کہ وہ نجس نہیں بلکہ پاک ہے۔ اسی طرح جو انسانی جسم سے خون نکلتا ہے زخم کی صورت میں یا کسی اور صورت میں جو خون نکلتا ہے، وہ خون انسانی جسم سے نکلنے والا خون بھی وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے، اور اگر کہیں جسم کپڑے کو لگ جاتا ہے تو اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی تھی کہ وہ مہاجر اور انصاری صحابی جو ہیں ان کا واقعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پیش آیا تھا کہ کچھ قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی مول لینے کی وجہ سے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے کے لیے جو ہے وہ 2 صحابی کھڑے ہوئے تھے، تو ایک تو سو گیا، دوسرا پیرا دینے لگا، تو اس نے نماز شروع کر دی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو حالت نماز میں پہلا تیر لگا، انہوں نے نماز جاری رکھی، تیر نکال دیا، دوسرا تیر لگا، اسی طرح نماز جاری رکھی، تیر کو نکال دیا، حتیٰ کہ تیسرا تیر پھر دشمن نے مارا تو نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور تیر نکال دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تیر نکلتا ہے جسم سے تو خون نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ یہ پیش آیا ہے، تو گویا کہ یہ حدیث تقریری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے وہ کوئی اپنا موقف ذکر نہ کریں تو وہ اصل اسی حکم میں ہوتا ہے جو حکم کیا گیا ہو۔ تو اگر وہ خون انسان کے جسم سے نکلنے والا خون اگر ناپاک ہوتا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر خاموش نہ رہتے۔ اگر آپ کو نہ پتہ چلتا تو اللہ آسمان سے وہی جو ہے اتار دیتا کہ فلاں صحابی نے جو ہے وہ خون کے ساتھ نماز پڑھی ہے، خون نکل رہا تھا اس نے نماز پڑھی ہے تو لہٰذا اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم سے سوائے شرم گاہ کے اگر کوئی خون اگر نکلتا ہے کہیں زخم سے کسی اور جگہ سے تو وہ خون جو ہے وہ پاک ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جیسا کہ ابن سیرین محمد ابن سیرین جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایسے آباء کرام تابعین جو ہے وہ زخموں کے اندر ہی نماز پڑھتے رہتے تھے، کبھی انہوں نے جو ہے وہ ان زخموں سے نکلنے والے خون کی پرواہ نہیں کی ہوتی تھی بلکہ اسی طرح نماز جاری رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم سے نکلنے والا خون جو ہے وہ پاک ہے، کم اور زیادہ مقدار کا جو ہے وہ اس میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ خون جو مکھی اور مچھر وغیرہ سے نکلتا ہے، یعنی جو بہنے والا خون نہ ہو، ایسے جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے نکلنے والا خون، جیسا کہ مچھر آپ کے جسم پر بیٹھتا ہے آپ اس کو مار دیتے ہیں
تو وہ خون لگ جاتا ہے. تو یہ ایسے جو کیڑے مکوڑے ہیں جن کا خون بہنے والا نہیں، یعنی ان کو اگر آپ زخم دیتے ہیں، ان کو اگر آپ مارتے ہیں ان کو، تو خون ان کا بہتا نہیں ہے، تو یہ بہنے والا خون نہیں ہے، یہ بھی نجس نہیں ہے. جیسا کہ مچھر کا خون ہو گیا، مکھی کا خون ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یہ بھی نجس نہیں بلکہ یہ بھی پاک ہے. کہیں لگ جاتا ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ 3 قسمیں ہوگی. چوتھی قسم ہے جو جانور کے جسم میں ذبح کرنے کے بعد، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے ذبح کرنے کے بعد جو خون باقی رہ جاتا ہے جسم کے اندر، وہ خون بھی پاک ہے. اور اگر انسان اس کو کھا لیتا ہے گوشت کے ساتھ یا استعمال کر لیتا ہے یا لگ جاتا ہے کہیں، تو وہ خون بھی جو ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے. دوسری قسم ہے نجس کی. یہ ہم پاک خون کی ذکر کر رہے تھے، قسمیں 4 قسمیں ہیں. پہلا خون جو سمندری جانوروں کا، دوسرا خون جو انسانی جسم سے سوائے شرمگاہ کے جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے، خون زخموں کی صورت میں کسی صورت میں ہو، یہ خون بھی انسان کا جو ہے وہ پاک ہے. تیسرا خون جو ہے مچھر وغیرہ مکھی وغیرہ سے نکلنے والا جو بہنے والا خون نہیں ہے، بہت کم مقدار میں جس کا خون نکلتا ہے، وہ بھی پاک ہے. اسی طرح جو جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد جو جسم گوشت کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے، وہ خون بھی پاک ہے. دوسری قسم ہے نجس خون کی. نجاست جو خون نجس ہے، ناپاک ہے، اس کی اس کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں نجس خون کی. پہلی قسم ہے جو شرمگاہ سے نکلنے والا خون. انسان کی شرمگاہ سے آگے یا پیچھے سے، دونوں شرمگاہ انسان کی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی شرمگاہ سے جو نکلنے والا خون ہے، کسی بھی صورت میں نکلے، علماء کرام فقہا کہتے ہیں کہ وہ خون نجس ہے. جیسا کہ خواتین کے ساتھ خون کی 4 قسمیں ہیں. جو عورت سے خون نکلتا ہے وہ 4 قسموں کا ہے. انشاءاللہ تفصیلی یہ ہم پڑھیں گے کتاب الحیض کے اندر، تفصیلی اس کے مسئلے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن 4 قسمیں کون سی ہیں؟ حیض کا خون، استحاضہ کا خون، اور نفاس کا خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خارج ہوتا ہے عورت کی شرمگاہ سے، اور چوتھا خون جو ہے وہ بیماری کا خون بسا اوقات عورت کو جاری ہوتا ہے، جو ان تینوں کے علاوہ ہوتا ہے. تو یہ چاروں کے چاروں خون جو ہیں وہ حیض کے خون پر قیاس کرتے ہوئے باقی 3 خون بھی علماء کرام نے کہا کہ یہ نجس ہیں، کیونکہ شرمگاہ سے نکلے ہیں اور پتہ نہیں، ممکن ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیشاب کے اثرات ہوں یا نجاست کے اثرات ہوں. انسان اس پہ طہارت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو لہٰذا حیض کے خون کے بارے میں، نجس ہونے کے بارے میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابیہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوال کیا، ایک عورت نے، کہ اگر مجھے کہیں کپڑے پر مینسز کا خون لگ جاتا ہے تو میں اس کو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے اپنے ناخن کے ساتھ کھرچو، اور پھر اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح ملو، اور پھر اس کو کپڑے کو پہلے خون کو ملو پانی کے ساتھ اوپر ڈال کے، پہلے اس کو کھرچو، ناخن کے ساتھ کھرچنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو ملنا ہے خون کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کے اوپر پانی ڈال کے جہاں وہ خون لگا اس کو اچھی طرح جو ہے وہ صاف کر کے دھو لو تو یہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر کہیں خون کے اثرات رہ جاتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خون کا اثر تو زائل ہو جاتا ہے لیکن اس کا نشان باقی رہتا ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں. اگر خون اس سے اتار دیا جائے اور اس کے کچھ نہ کچھ رنگ اس کا باقی رہ جائے تو اس سے وہ نجس نہیں ہوتا بلکہ وہ کپڑا پاک ہے. اصل مقصد اس کا اثر ظاہر کرنا ہے. تو لہٰذا جب حدیث کے اندر ثابت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کا مینسز کا خون جو ہے اس کو صاف کرنے دھونے کا حکم دیا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر باقی خون جو جس شرمگاہ سے نکلتے ہیں وہ اس پر قیاس کرتے ہوئے ان کو بھی نجس قرار دیا جائے گا. اسی مسئلے پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ذکر کر رہے تھے ہم نجس خون کے بارے میں. تو پہلا جو شرمگاہ سے نکلنے والا خون ہے، اس میں جو عورتوں سے یعنی کسی عورت سے خون نکلتا ہے، وہ مینسز کا ہو یا نفاس کا ہو یا پھر جو ہے وہ استحاضہ کا ہو، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ حیض سے مراد استحاضہ، انشاءاللہ ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے، باقاعدہ اس کا باب آ رہا ہے. دوسرا خون ہے جو بہایا گیا ہو، جو انسان جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو خون ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے، دم المسفوح، یہ قرآن کریم کی نص موجود ہے کہ ایسا خون جو بہایا گیا ہو وہ نجس اور ناپاک ہے. لیکن اس کے بارے میں بعض علماء نے اس کو نجاست مانوی قرار دیا ہے کہ مانوی نجاست ہے، حصی نجاست. انشاءاللہ اس پہ ہم کل وضاحت کریں گے کہ مانوی اور حصی نجاست سے کیا مراد ہے، چونکہ ٹائم ابھی ہمارا ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ کل وضاحت کریں گے مزید اس پر نجس خون کے بارے میں کہ نجاست مانوی اور اسی سے کیا مراد ہے. پہلے ویسے بتا چکا ہوں میں، لیکن مزید ہمارے پاس آگے مسئلہ آ رہا ہے باقاعدہ، تو انشاءاللہ اس پہ ہم وضاحت کریں گے. آدمی کی نجاست کے بارے میں، اگر مردہ انسان ہے، زندہ انسان ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ مسئلہ جب پڑھیں گے تو وضاحت کریں گے. تو نجس خون جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلا جو شرمگاہ سے نکلتا ہے انسان کی، وہ آگے سے یا پیچھے سے نکلے، دونوں شرمگاہوں میں سے، وہ نجس ہوتا ہے. اور دوسرا خون جو بہایا جاتا ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، یہ کھانا تو اس کا نجس ہے، لیکن اگر کہیں کپڑے کو لگ جاتا ہے تو راجح موقف کے مطابق، صحیح موقف کے مطابق، یہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ ضرورت ہے، لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں جانور تو اس میں نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود سے، جیسا کہ کتاب والے نے ذکر کیا، صاحب کتاب نے، اثر یہ اثر صحیح ہے کہ انہوں نے جانور قربانی کے ذبح کیے
تو ان کے کپڑوں پر جو ہے وہ خون بھی لگا ہوا تھا اس جانور کا اور گوبر بھی لگا ہوا، تو اس کے باوجود انہوں نے نماز پڑھی صحابہ رسول نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خون نجس بطور کھانے کے ہے، یعنی کھایا نہیں جائے گا، لیکن اگر کہیں لگ جاتا ہے تو اس کی نجاست حکمی ہے، حصی نہیں ہے، مانوی ہے، حصی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کے اگر جسم سے کہیں خون نکلتا ہے تو وہ بھی خون ناپاک ہے۔ راجح موقف یہی ہے، واللہ تعالی عالم۔ البتہ جتنے ہم مسائل پڑھے ہم نے درندوں کے بارے میں، چوپایوں کے بارے میں، ان میں گدھا اور خچر اگرچہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، حرام ہیں، لیکن ان کی سانس، ان کا لعاب اور ان کا جو پسینہ ہے یہ پاک ہے۔ ان کا پسینہ، ان کی سانس جو نکلتی ہے، ناک سے سانس لیتے ہیں جب، اور ان کا جو لعاب وغیرہ ہے، یہ علماء کرام نے کہا کہ پاک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بلی کو طوافین طوافات کہا گیا ضرورت کے مطابق، اس طرح یہ گھوڑا، یہ خچر اور یہ جو گدھا ہے، اس کے لعاب اور اس کے سانس اور اس کے جو ہے وہ جوٹ کو جو پانی استعمال کرتے ہیں، یہ اس کو علماء کرام نے کہا کہ وہ پاک ہے، نجس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ضرورت ہے۔ اور یہ چیزیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی ہے۔ آپ سواری پر جب انسان سواری کرتا ہے گدھے پر، تو اس کا پسینہ تو نکلتا ہے نا، تو صاحب کو پسینہ کپڑوں کو لگتا ہے، لیکن آپ نے طہارت کا حکم نہیں دیا۔ اس طرح جب سواری کو کوئی پکڑ کر جاتا ہے تو اس کے لعاب وغیرہ گرتا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ جانور، حلال جانوروں کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے گدھے کو، ان کے ساتھ پانی بھی پیتا ہے وہ حوض کے اندر جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں، تو لہٰذا ضرورت کی وجہ سے، یعنی جیسے بلی کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اس کے جوٹ کو اور اس کے جو ہے وہ لعاب کو اور اس کے جو ہے وہ پسینے کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اس پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید جو ہمارے مسائل انشاءاللہ کل ہم ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی جو ہم نے پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو اللہ تعالی ہمارے لیے علم نافع بنائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ کسی کو سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، 5 منٹ آپ کے پاس ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہونے والا ہے مغرب کی۔ بارک اللہ فیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر وہ جو کتے کے بارے میں آپ نے 3 بتائے تھے، 3 باب آپ نے بتائے تھے اس میں، لیکن راجح موقف جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ راجح موقف بیان شاید کیا، میں نے مس کر دی۔ راجح موقف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتے کے جو ہے وہ بال ہیں، جو کتے کے بال ہیں وہ پاک ہیں، یعنی اگر کہیں ٹچ ہو جاتا ہے انسان کا جسم ان کے ساتھ، یا وہ ٹچ کر دیتے ہیں انسان کے جسم کو، تو وہ جہاں لگتے ہیں وہ نجس نہیں ہوگا۔ ویسے تو کتے کے بارے میں علماء کرام میں آپ کو بتا چکا ہوں، راجح موقف یہی ہے، جیسے اس کا لعاب جو ہے وہ نجس ہے کتے کا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ایسے اس کا باقی جسم بھی نجس ہے، لیکن اس کے بالوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اس وجہ سے کیونکہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی اجازت دی ہے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، تو لہٰذا جب لوگ رکھیں گے تو اس کے کپڑوں کو بھی ٹچ کرے گا، وہ جسم کو بھی ٹچ کرے گا، تو اگر ہم اس کو نجس قرار دے دیں گے تو کیا ہر بار وہ کپڑے چینج کریں گے؟ تو اس وجہ سے راجح موقف یہی ہے کہ باقی تو کتا جو ہے وہ نجس ہے، لیکن اس کا جو بال ہیں وہ نجس نہیں ہے، اگر کہیں لگ جاتے ہیں تو وہ جگہ نجس اور پلید نہیں ہوگی۔ جی سر بہت شکریہ۔ دوسرا ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، انہوں نے سوال ادھر چیٹ میں پوچھا ہوا ہے کہ ہندو جو ہے وہ گائے کا پیشاب جو استعمال کرتے ہیں بیماریوں کے لیے اور مقصد کے لیے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ پاک ہے کہ نہیں۔ آپ نے جواب دیا اس پہ کہ جو حلال جانور جو ہے وہ جی حلال ہے کھانے کے لیے، لیکن اس کی ضروری نہیں کہ کوئی حلال چیز جو ہے وہ کھانے کے لیے ہو، جیسے کہ آپ پاک چیز کھانے کے لیے ہو۔ تو آپ نے پاکی کا ذکر کیا ہے، یہ کلیئر ہے بات کہ پیشاب پاک ہے، لیکن وہ کھانے کے لیے حلال نہیں جی بالکل ایسے ہی۔ تو وہ ان کو ذرا پوائنٹ کلیئر کر دیں کہ وہ جو ہندوز کا استعمال کرتے ہیں وہ شاید یہی جی بالکل، پوائنٹ آپ نے میں آپ جواب کو تو بتا دیا تھا۔ چکا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انسانی فطرت جو ہے وہ ہر پاک چیز کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرے یا اسے جائز قرار دے یا اسے مناسب سمجھے۔ ہندو اگر اس کا پیشاب پیتے ہیں گائے کا، تو وہ اس کو بطور تبرک استعمال کرتے ہیں، وہ اس کے پیشاب کو بطور تبرک استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو پیتے ہیں۔ لیکن اگر
یہ مسئلہ چونکہ اس لیے فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ اس کو پینے کا آپ نے ان کو نسخہ بتایا تھا، اور اس کا سائنس نے بھی اس کی تحقیق کر دی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایسے ہی پیتا رہے، یہ ضرورت میں ہوتا ہے. جب مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہ ضروریات میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ عام اس کا حکم عام ہے. تو اگر ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ کسی کو علاج بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ اونٹ کے دودھ کے ساتھ اس کا پیشاب مکس کر کے اس کو استعمال کرو پیٹ کے لیے، تو یہ ضرورت ہے. ہر بندے کو تو نہیں بتایا جائے گا نا کہ ہر بندہ اس کو استعمال کرتا رہے. تو یہ ضرورت ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ضروریات ہیں، ضرورت ہیں. تو اسی طرح اگر ہم اس کے گوبر کو نجس قرار دیں گے تو پھر بھائی ہمارے جو گھروں کے اندر لوگ خواتین لگاتی ہیں سین وغیرہ پہ، اس طرح کے دیہاتی لوگ، ان کی تو نمازیں قبول نہیں ہیں. تو ضرورت ہے نا بھائی. تو اس وجہ سے وہ گائے کا پیشاب اگر ہندو پیتے ہیں تو ہم تو نہیں اس طرح پیتے کہ ہر بندہ ہم میں سے پینا شروع کر دے. اور دوسرا معاشرے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، عرف کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کام جائز ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کیے جاتے. اگر لوگوں کے سامنے کرو گے تو وہ تو جاہل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس حکم کا. جیسا کہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ کا حکم ہے، حضرت علی کی حدیث ہے، فرماتے تھے کہ لوگوں کو وہ بیان کرو جو وہ ان کی عقلیں قبول کریں. لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کرو جو ان کی عقلیں قبول کریں. بعض حدیثیں ایسی لوگوں کی عقلیں ان کو قبول نہیں کرتی تو ہمیں ان کو عوام کے سامنے وہ ذکر نہیں کرنی چاہیے چیزیں. تو اگر ہندو اس کو پانی کو گائے کے پیشاب کو اگر پیتے ہیں تو وہ تبرک سمجھ کر پیتے ہیں اور سب کے سامنے پیتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان میں اگر ہم میں سے کوئی گائے کا پیشاب پینا شروع کر دے گا لوگ اس کو قتل کر دیں گے. اگرچہ حرج کوئی نہیں ہے لیکن عرف کا خیال رکھا جاتا ہے، سوسائٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، معاشرے کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ہم مسئلہ یہاں ذکر کر رہے ہیں اس کے اصلی حکم کے بارے میں کہ اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا وہ نجس کے حکم میں ہوگا، نجس ہوگا یا پاک ہوگا. یہ مسئلہ اصل ہے. جو ذمہ دار لوگ ہیں جو بھینسوں کا کام کرتے ہیں، گائے کا کام کرتے ہیں، ان بیچاروں کو کبھی کبھی جا کر فوراً نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے. اگر ہم اس کو نجس کر دیں گے تو کسی ذمہ دار کا، کسی جو بھینسوں کا گوالا ہوتا ہے یا گائے رکھنے والا، ان کا کپڑے پاک نہیں ہوتے اس طرح. مطلب یہ کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں تو پیشاب، یہ بھینسوں کے گائے کے آثار ہوتے ہیں یا گوبر کے آثار ہوتے ہیں. تو یہ ضروریات ہیں. شریعت آسان ہے، شریعت میں تنگی اتنی نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں. شریعت بہت آسان ہے. شریعت نے لوگوں کے مسالے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، ان کے جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھا ہے. لیکن یہ مسئلے تمام لوگوں کے لیے یہ ذکر نہیں کیے جاتے. ہم نے اصل حکم یہاں ڈسکس کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز مانا ہے، تو اگر اونٹوں کے باڑے میں اس ٹائم اونٹ نہ ہو تو تو اس جائز ہے. ٹائم پہ وہاں پہ نماز جائز ہے. جائز ہے. وجہ آپ کو میں نے بتا دی کہ علت اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس وجہ سے کہ اونٹ شیطانیت اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں کوئی نہیں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب ہم نے یہ فائنل کر لیا ہے کہ اونٹوں کا اور گائے کا جو ہے وہ گوبر اور پیشاب جو ہے وہ نجس نہیں بلکہ پاک ہے، اگر کہیں لگ جاتا ہے تو وہ کپڑا نجس نہیں ہوگا، تو پھر وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. فرق کیا ہے اصل میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کوئی دلیل نہیں فرق کرنے کی بکری اور اونٹ کے باڑے میں، کوئی دلیل نہیں ہے. صرف یہ حدیث ہے اور حدیث کی علماء کرام نے توجیہ کی ہے دیگر حدیث کو لے کر کہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کہیں وہ قتل نہ کر دے، انسان کو دبا نہ دے یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. جزاک اللہ. وہی